اس کے بارے میں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ مطالعے سے گزری ہیں۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بالکل درست فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ سنایا اور ایک قادیانی، ایک احمدی کو ضمانت پر رہا کیا، جس کے بعد پورے پاکستان کی عوام نے احتجاج شروع کر دیا اور پاکستان کے تمام علماء اکرام اور مفتیان اکرام نے اس بات کو واضح کیا دلائل کے ساتھ کہ یہ فیصلہ آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی غلط ہے، جس کے بعد جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 26 فروری 2024 کو ایک ہیئرنگ کی۔ یہ ہیئرنگ بھی ایک ریویو پٹیشن تھی جس کو انہوں نے بہت غور سے اور تحمل سے سنا۔ اس کے بعد اس ہیئرنگ کا فیصلہ انہوں نے یہ سنایا کہ انہوں نے 10 اداروں کی ایک لسٹ جاری کی، 10 اداروں کی لسٹ جاری کی، یہ ادارے، ان کے سربراہان وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آئیں، سپریم کورٹ میں آئیں اور اس فیصلے کی نظر ثانی کروانے میں مدد فراہم کریں، وہ اپنے دلائل پیش کریں۔ تو اس لسٹ میں ایک ایسا نام تھا جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یا یوں کہا جائے کہ بلی نہیں بلکہ امریکی بلا وہ تھیلے سے ہی باہر آ گیا، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب نے لسٹ میں ایک ایسا نام لکھا جو قادیانیوں کا بہت بڑا سپورٹر ہے، جو قادیانیوں کو حق پر سمجھتا ہے۔ وہ نام تھا الموارد کا۔ الموارد ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کا ادارہ ہے، وہ فنڈنگ پر، وہ امریکہ کی فنڈنگ پر چلنے والا ادارہ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر بھی امریکہ میں ہے اور اس کا بانی بھی اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ الموارد ادارہ ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے قادیانیوں کے بارے میں کیا نظریات ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائی تھی کہ انہوں نے قاضی صاحب کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے کو ہی سچا اور صحیح ثابت کیا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، قادیانیوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جناب غامدی صاحب وہ تو آئین پاکستان کو ہی نہیں تسلیم کرتے، وہ اس بات کو ہی تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان جو ریاست ہے اس کا مذہب ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ریاست کا مذہب کا، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی ملک کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے اسلامی ملک ہے تو اس کا اسلام مذہب نہیں ہونا چاہیے، ہر ریاست بغیر مذہب کے ہونی چاہیے۔ آپ یہ خود سن لیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ یہی الموارد اکیڈمی کے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک اور جگہ پر یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئین قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے، تو یہ کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی شخص کو کافر نہیں قرار دے سکتی، کیونکہ جو مسلمان خود کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ یہ بھی آپ غامدی صاحب کی زبانی خود سن لیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ غامدی صاحب نے کہا کہ دل تھام کر میری یہ بات سنیں کہ جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں اس کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ تو گویا ہم قادیانیوں کو مسلمان مان لیں، ہم قادیانیوں کو مسلمان مان کر ان کو تبلیغ کی اجازت دے دیں، ان کو کہیں کہ یہ وہ غلط ترجمہ کر کے قرآن کو پرنٹ کریں، اس کو لٹریچر کو اپنے لٹریچر سمجھ کر اس کو تقسیم کریں، تو کہا ہم قادیانیوں کو اس چیز کی اجازت دے دیں۔ یہی غامدی صاحب کا نظریات ہیں۔ تو جناب چیف جسٹس آف، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دل تھام کر یہ غامدی صاحب کی باتیں سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ غامدی صاحب کو بلانا ہے یا نہیں۔ غامدی صاحب کو قطعاً نہیں بلایا جانا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی قادیانیوں کے حق میں ہیں، تو وہ ان کے خلاف کیسے بات کریں گے؟ جناب چیف جسٹس آف پاکستان وہ کیسے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے؟ وہ تو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اور چیف جسٹس آف پاکستان آپ تو آئین کے رکھوالے ہیں، آپ نے تو آئین کو لاگو کروانا ہے پورے ملک میں، تو آپ ایسے شخص کو کیسے بلا سکتے ہیں جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا؟ یہ جناب پرویز مشرف صاحب کی پیداوار ہیں۔ جب انہوں نے ماڈریٹ اسلام کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو پھر غامدی صاحب کو میدان میں لایا گیا۔ غامدی صاحب پھر ٹی وی کے ہر چینل پر وہ بیٹھے ہوتے اور اسلام کا درس دیتے، اسلام کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ اسلام کو انہوں نے
ماڈرن اسلام کو پیش کیا انہوں نے، پھر لوگوں نے بھی اس کو مانا، اب وہ اس ماڈرن اسلام کے تحت قادیانیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا ادارہ الموارد جو امریکہ میں ہے، اس کا بانی بھی امریکہ میں رہتا ہے، تو اس جس کی فنڈنگ بھی امریکہ سے ہوتی ہے، تو پھر اتنا بڑا ادارہ فنڈنگ کے بغیر نہیں چلتا، تو یہ فنڈنگ آتی کہاں سے ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو پھر جب ایسا ادارہ جو فنڈنگ باہر سے لیتا ہو تو ہم اسے کیسے یہ تسلیم کر سکتے ہیں، ہم اسے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا؟ جو شخص امریکہ میں رہ کر پھر زبان بھی امریکہ کے لوگوں کی بولے گی، وہی تو یہ کہتے ہیں باہر کی دنیا کے لوگ، یورپ کے لوگ کہ قادیانیوں کو ان کا حق دو، وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کے مسلمان مانتے ہیں، ان کا مذہب کا حق ہے، ان کو بھی آزادی دو۔ تو کامتی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو پھر ایک ایسا شخص جو آئین پاکستان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو غلط سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کو کیسے آپ بلا سکتے ہیں؟ اپنے اس فیصلے پر بھی قاضی صاحب آپ نظر ثانی کریں اور اس فیصلے کو آپ غلط تسلیم کرتے ہوئے الموارد کا نام اس لسٹ سے خارج کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ختم نبوت کا پہرے دار بنائے، ہم مضبوطی کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ ختم نبوت